گزارش کرنی تھی حسب معمول، وہ یہ کہ گفتگو کے آغاز میں صاحبان صدر کہا ہے، ہمیں تو کوئی صدر نہیں ہے. ہماری یعنی جو ذمہ داری ہے اس کا تعین بار بار آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اور جو نقیب محفل ہیں انہوں نے بار بار تعین کیا، تو اس لیے اپنے ذہن میں رکھیے. دوسری بات کہ آپ نے یہ فرمایا کہ رحمت کا سمندر تھے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو یہ ماضی میں نہیں ہے، یہ حال میں ہے اور یہ جاری رہے گا. سبحان اللہ. اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گفتگو کرتے ہوئے. اور اس کے بعد جو جمود آپ نے کہا، اس کو بھی ذرا خیال کیجئے کہ جمود کا لفظ پھر معلم اور معلم میں فرق ہے. تو فاعل و مفعول کا جیسے فرق ہوتا ہے عربی زبان میں، اور انگریزی کے اندر جیسے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھیے. پھر یہ غلطی آپ کی یا ہماری نہیں، غلطی کا لفظ میں نہیں کہوں گا بلکہ توجہ شاید نہیں ہے. ہم بڑے قاف کی ادائیگی میں اور چھوٹے کاف کی ادائیگی میں میرا خیال ہے کہ غافل ہو گئے ہیں. اور اس کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے، بہت چھوٹی سی مثال لیکن بہت خراب ہے. قلب کہا تو دل، اور قلب کہا تو کتا بن گیا. تو اس لیے بہت خیال کیجئے، قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو معنی مفہوم معنی مرادی بدل جائیں گے اس کے. اس لیے جہاں جہاں قاف استعمال ہوتا ہے تو قدم نہیں ہے، یہ قدم ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر صبر نہیں ہے، یہ صبر ہے. اور اولاد سب کو معلوم ہے اولاد کہتے ہیں، اور قائل نہیں ہوتا، یہ قائل ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح احوال کریں، اور اردو کے جو کہنے والے پرستار ہیں، محبت کرنے والے، وہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں کم از کم اردو ضرور سکھائیں تاکہ اصلاح احوال ہو. تو بیک وقت حضور کی سیرت کا بھی یہ تربیتی نشست ہو رہی ہے، اور اردو سیکھنے کا بھی عمل ہے. اور حضور سے محبت کا تو کیوں ٹی وی ماشاءاللہ ہمیشہ ہی پیغام دیتا ہے 12 مہینے. یہ لمحے کا تو ہوتا نہیں کہ کوئی موسم آیا تو بولے، یہ تو ہر پل حضور کی محبتوں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ اس کیو ٹی وی کو اور اس کے پس منظر میں جتنے لوگ ہیں، ہمارے بھائی حاجی عبدالرؤوف صاحب، ان کا خانوادہ، اور تمام لوگ جتنے بھی یہاں پر ہیں اور وہ جو نظر نہیں آ رہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کاوشوں کا، ان کی خواہشوں سے زیادہ اجر یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. آمین. جی پروفیسر شاہد صاحب، ڈاکٹر قادری صاحب کی بات کو کس طرح آگے بڑھائیں گے آپ؟ نہیں، بہت صحیح بات ہے، کیونکہ میں دیکھیں، ایک تو اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کچھ کہنا اور کچھ جاننا، وہ تو ہر مسلمان کا ہر وقت ہر لمحے ایک کام ہونا چاہیے. ہر لمحہ سمجھنا اور سیکھنا. بیسیکلی تقریری مقابلوں کا جو ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ایک تربیت آپ لوگوں کی بھی ہوتی ہے کہ کس طرح چیز کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تمام تیار کی، تقریر لکھی، سب کچھ. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ادائیگی کس طرح کی ہے، بیان کس طرح کا ہے. تو ایک تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ دیکھیں، یہ مجھے بھی پتہ ہے اور سارے لوگ بتائیں کہ آپ 4 منٹ کی تقریر کرنے جب آئے ہیں، یہ تو وہ ساری چیزیں آپ اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، آپ نے تیاری کی ہے. لیکن اگر ساتھ میں آپ نے ایک فل اسکیپ سائز کا کاغذ پکڑا ہوگا اور اس کاغذ کو پلٹ رہے ہوں گے اور دھر کر رہے ہوں گے، چاہے پوری تقریر آپ کو یاد ہو، ایک اس کا تاثر جو ہے وہ اچھا نہیں جائے گا. لہذا اگر کوئی کاغذ رکھنا ہے، پوائنٹس لکھیں، چھوٹا کاغذ رکھیں. میں صرف فن تقریر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی ذمہ داری ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ لیں، اس پہ پوائنٹس لکھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات میں اور کہوں گا کہ دیکھیں، اشعار تقریر کا حسن ہوتے ہیں، لیکن اگر جھومر کو یا ٹیکے کو ناک پر پہن لیا جائے تو وہ ٹیکا اچھا نہیں لگے گا. تو شعر کو، کون سے شعر کو کب اور کہاں پڑھنا ہے، وہ بہت ضروری چیز ہے. اور شعر کو کبھی دلیل بنا کر مت پیش کیجیے گا. شعر دلیل نہیں ہوتا، شعر بھی اظہار ہوتا ہے. بہت صحیح بات. ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور ناظرین کرام، کمنٹس آئے. ہمارے طاہر محمود صاحب نے تقریر کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں. تعلیم دی آپ نے پوری انسانیت کو، لیکن صرف تعلیم نہ دی بلکہ عمل کر کے دکھایا. حقوق اللہ اگر سکھائے ادائیگی تو حقوق العباد کی ادائیگی بھی سکھائی. عبادت بتائی تو عبادت کر کے بھی دکھائی. کہ راتوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ رات رات بھر اللہ پاک کے حضور قیام و سجود میں رہتے تھے کہ پائے مبارک پر سوجن آ جاتی تھی. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ تو جواب پتہ ہے کیا آتا؟ کیا تم نہیں چاہتے میں اپنے رب کو راضی کروں؟ تو اسی ذاتی برکت کے لیے کہ جو اعلیٰ ہیں وہ پستی کی طرف جایا نہیں کرتے. ہم غلاموں کی بات ہے، جو اعلیٰ ہیں وہ پستی کی طرف جایا نہیں کرتے، بجز عشق نبی کچھ اور اپنایا نہیں کرتے. بجز عشق نبی
کچھ اور اپنایا نہیں کرتے، زباں کو پاک جب تک کر نہ لیں مشک محبت سے، زباں کو پاک جب تک کر نہ لیں مشک محبت سے، نبی کا نام لب پر اہل دل لایا نہیں کرتے، نبی کا نام لب پر اہل دل لایا نہیں کرتے۔ چلو اے آسیو، چلو اے آسیو، بھر لائیں خالی جھولیاں اپنی۔ ڈاکٹر صاحب جی، چلو اے آسیو، بھر لائیں خالی جھولیاں اپنی، وہ دشمن کو بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، وہ دشمن کو بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ میں ملتمس ہوں معیز مزمل صاحب سے، جو ND یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ میکانیات یعنی میکینیکل انجینئرنگ کے طالب علم ہیں، آئیں اور اظہار خیال تقریری انداز میں کریں۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کامل نبی بنا کر بھیجا۔ خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما بعثت معلما، بے شک میں ساری کائنات کے لیے اللہ کی طرف سے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور جو نتیجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا دنیا نے دیکھا ہے، تاریخ انسانیت کے کسی اور معلم کے یہاں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ ایسے معلم تھے جو ساری دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے وہ ابدی قندیلیں بھی روشن کر گئے، جو رہتی دنیا کے لیے رشد و ہدایت کے لیے وہ امن و امان، عافیت اور راحت کی راہ دکھاتی رہیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تعلیم و تربیت کا حیرت انگیز کرشمہ تھی کہ 23 سال کی مختصر مدت میں صحرائے عرب کے جو وحشی علم و معرفت اور تہذیب و تمدن سے بالکل کورے تھے، وہ ساری دنیا میں علم و معرفت اور ادب و شائستگی کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ کل تک جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ جہاں ہر طرف ظلم و بربریت کا دورہ تھا، آج وہاں عدل و انصاف کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، آج کی اس مختصر نشست میں میں اس بات کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی انداز تعلیم و تربیت کی وہ کیا خصوصیات تھی جنہوں نے یہ ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ موضوع تو بڑا طویل اور تفصیل کا حامل ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی انداز تعلیم و تربیت کی ساری خوبیوں کا احاطہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ لہذا میں آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی صرف 2 نمایاں خصوصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس میں سے پہلی خصوصیت حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت و شفقت ہے، جس کا ذکر خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اسی کو آپ کی کامیابی کا اہم سبب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پس یہ اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر آپ لوگوں کے لیے نرم خو ہو گئے، اور اگر آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ دوسری خوبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تعلیم و تربیت کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تعلیم دیتے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کر کے دکھاتے۔ مثلا ایثار کی تعلیم ہر معلم اخلاق نے دی، مگر عموماً یہ تعلیم معلم کے زبان اور فلسفے سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ایثار کے لفظ کم استعمال کیے ہیں اور اپنے عمل سے اس کی زیادہ تعلیم دی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی صاحبزادی ہیں، دونوں جہانوں کی ملکہ ہیں، دونوں جہانوں کی شہزادی ہیں، لیکن کیا چکی پیستے پیستے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں گھس گئی ہیں۔ آتی ہیں دربار رسالت میں درخواست کرتی ہیں، یا رسول اللہ ایک خادمہ ملازمہ دے دی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ذات شفیق باپ کیا عرض فرماتے ہیں؟ اے فاطمہ، ابھی صفہ کی غربا کا اہتمام نہیں ہوا، لہذا تمہاری خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ آج اگر ہم میں، ہمارے علماء میں، ہمارے اساتذہ میں اگر نتائج کے لحاظ سے یہ اور اصلاح معاشرہ کے عظیم کام کے لیے
یہ چیزیں بے اثر نظر آتی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس دلکش الفاظ اور خوشنما فلسفے تو ضرور موجود ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی ان دلکش الفاظ اور خوشنما فلسفوں سے یکسر متضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور کامل پیروی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسپیکٹڈ جوری، معیز مزمل کے حوالے سے اچھی گفتگو ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ نوجوان ہیں، سارے نوجوان ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک عجیب سی بات یہ لگتی ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ چونکہ اس ہال سے اٹھ کر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کچھ مشورے دیے جاتے ہیں، تو مشورہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو اگلا مقرر ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ کیا بات کہی گئی تھی۔ صرف تقریر کرنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ مشورے کو یاد بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اب بتائیے کہ میرے معزز سامعین کرام، بیٹا بہت اچھا لگتا ہے سامعین کرام، لیکن یہ تو محسوس کیجئے کہ ٹیلی ویژن پروگرام آپ ایک ریکارڈ کر رہے ہیں اور سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ ناظرین ہیں آپ کے، اور حاضرین محفل بھی ہو سکتا ہے، تو سامعین اور ناظرین کو ایک ساتھ شامل کیجئے تو بہت اچھا ہو۔ اس کے بعد علم و معرفت کی بات ہے، تو جب علم کی بات ہے تو معرفت کی بات ہے، تو اس میں ذرا سا کچھ تصوف کے علوم بھی آتے ہیں، اگر اس طرف اشارہ کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے سامعین کرامی کو مخاطب کیا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے، حالانکہ اتنے اچھا قرآن کریم آپ نے پڑھا ماشاءاللہ، لیکن حقیقت کے اندر جا کر آپ نے جو ہے وہ بہت کیا۔ پھر ذکر کہہ رہے ہیں آپ، جبکہ ذکر ہے اور ذکر قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا مثلاً، تو قرآن کریم میں بھی مثلہم، تو سے کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے جس کو آپ فتح کہتے ہیں، حرکت کے ساتھ ہے، تو مثل۔ اور اسی طرح سے عملی کی جگہ اگر عملی کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن دل آزاری مقصود نہیں ہے، تاکہ صرف اتنی سی بات کہ اس پروگرام کے توسط سے ہمارے بہن بھائی اپنے بچوں کو بتا سکیں اور خود بھی سیکھ سکیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی شاہد صاحب، صرف چونکہ میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو ابھی کتنے اور مقررین ہیں، میں صرف اس معلم کائنات کے حوالے سے ایک دو جملے بولنا چاہوں گا، باقی تو ہم کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات، وہ شاید بات آپ لوگوں تک پہنچ جائے کہ اصل چیز یہ، اسلام ایک نظام حیات ہے، ایک نصاب ہے، نصاب زندگی، نصاب حیات۔ جب نصاب ترتیب دے دیا جائے تو پھر ایک کتاب ترتیب دی جاتی ہے، وہ کتاب ہمارے پاس اس نظام حیات کی قرآن ہے، اور تیسرے مرحلے پر ہمیں وہ قرآن یا وہ تعلیم یا وہ کتاب پڑھانے کے لیے ایک معلم چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ معلم آیا تو بحیثیت معلم کائنات ان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے اعلیٰ بات تھی وہ یہ کہ اس نظری نظام حیات کو اپنے عمل کی تجربے گاہ سے گزار کر اس کو اختباری سند دے کر یہ ثابت کیا کہ جو کہا گیا ہے وہ کرو گے تو تم بہتر انسان ہوگے ماشاءاللہ، اور یہی چیز ان کو دنیا کا سب سے بڑا معلم بناتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے مقرر جناب محمد اسامہ خان، یہ بھی این ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، معلم انسانیت کے حوالے سے اپنے عقائد اور محبتوں کا اظہار کریں گے۔ جناب محمد اسامہ خان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ قابل صد تکریم منصفین اور عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ عزیزان گرامی، یوں تو ابتدائے زمانہ سے لے کر آج تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے اس سرزمین پر، اس زمین پر قدم بوسی کی، لیکن ہر ایک نبی نے دعوت حق کی طرف دعوت دی اور ایک بہترین استاد اور شفیق مربی کے روپ میں اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوئے۔ مگر آج میں جس ہستی کو سلام عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ امام الانبیاء، سید الکونین، معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو تمام تر کٹھن تعلیم و تعلم کے میدان میں تمام تر کٹھن گھاٹیوں کو عبور کر کے انسانیت کی تربیت کا حق ادا کرتی ہے، اور تربیت کا حق بھی ایسا ادا کرتی ہے کہ بنی نوع انسان پر وہ احسان گراں قدر ہو جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اور کبھی رب تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اس کے ساتھ ہی عزیز سامعین و ناظرین،
چشم فلک نے یہ لرزخیز منظر بھی دیکھا ہے کہ جب یہ معلم کائنات تعلیم حق کی خاطر اپنے مبارک خون سے مطہر اپنے قدم مبارک رنگین کیے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ گرامی قدر سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کی، اپنی بعثت کی غرض و غایت اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمائی، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں تعلیم دوں اور علم سکھاؤں، تمہاری جہالت دور کروں اور تمہیں دنیا کی متمدن قوم بناؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا مقصد اخلاق کی پاکیزگی بتلائی کہ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان اور قوم کی ترقی کے ضامن ہیں۔ سامعین ذی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر چوراہے پر ہمارے یہ ایک روشن قندیل کی مانند ہیں، چاہے وہ عقائد ہوں یا عبادات، چاہے وہ معاشرت ہو یا معاملات، وہ سلطنت ہو یا رعیت، تمدن ہو یا ثقافت، عدل ہو یا انصاف، الغرض تمام شعبۂ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس امت کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ منصفین ذی فہم و خرد، اگر ہم تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بے شمار زندہ مثالیں ملیں گی۔ اگر سچائی کی تعلیم دیکھنی ہو تو صدیق اکبر کی زندگی کو اٹھائیے، اگر تعلیم عدل و انصاف دیکھنا ہو تو عمر فاروق کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، اگر تعلیم عفت و پاکدامنی دیکھنی ہو تو حضرت عثمان ذو النورین کی زندگی کو دیکھیے، اگر تعلیم علم و حکمت دیکھنی ہو تو علم کے دروازے حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں جھانکیے، اگر تعلیم سیادت و قیادت دیکھنی ہو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کباڑوں میں جھانکیے، اگر تعلیم شہادت و قربانی دیکھنی ہو تو حضرت حسن والحسین رضی اللہ عنہم کی زندگی کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ الغرض یہ کہ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک کامل نمونہ ہے۔ اور حاضرین، یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں کتاب اللہ میں اللہ تعالی نے خود فرمایا، کہیں رحماء بینہم سے تعبیر کیا اس جماعت کو، اور کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، کبھی ان کی تعریف اور یوں فرمائی اور ان کے ایمان کو معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا بِهِ، یعنی اگر ایمان لانا ہے تو ان جیسا۔ وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنی بات کے اختتام ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محمد اسامہ خان، اور آپ کے حوالے سے جوری کیا کہتی؟ سی بات ہے کہ نبی زمین کے قدم بوسی نہیں کرتے اور زمین کو اپنے قدموں سے برکت دیتے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کا جو گفتگو کرتے ہوئے کہی شاید بے احتیاطی ہو گئی، اس میں انبیاء کا سلسلہ اور رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ ماضی کی طرف اشارہ کرنا چاہیے تھا۔ بعثت لفظ نہیں ہے، خود ماشاءاللہ آپ نے پڑھا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اتمم کے اندر بعثت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یہ بعثت نہیں ہے۔ اور گفتگو بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہر چوراہے پر تو یہ کچھ بازاری سا لفظ اس کے اندر آ جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اور پھر حضرت عثمان بن عفان کا نام اگر نہیں آ رہا تو پھر لقب کے ساتھ اس کو اگر مخاطبت کر دیں زیادہ بہتر ہے، لیکن ماشاءاللہ مجموعی طور پر بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان نوجوانوں کو توفیق دے کہ یہ اللہ کے اس کے نبی کے کلام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ قرآن کریم کی آیات ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی ماشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب۔ نہیں بطور مجموعی بہتر تھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، باقی انہی باتوں کا خیال رکھیں جس کا ہم وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہیں۔ ٹھیک ناظرین، آج کے اس پروگرام کے آخری کنٹیسٹنٹ محمد عزیر یوسف صاحب NID یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، معلم کائنات کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے بذریعہ تقریر۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحا۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما، مفہوم ہے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمی ایک ایسی معلمی
کہ جو رنگ و نسل کے امتیاز سے بالا تر ہو کر ہر ایک کو فیضیاب کرتی چلی گئی. مثال کے طور پر بلال حبشہ کے ہوں یا تہامہ کے ابو ذر، فارس کے سلمان ہو یا عائس کے منظر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ کی معلمی کی وجہ سے ہر ایک آپ سے شرف صحابیت بخشتا چلا گیا. قرآن مجید آپ کی شان میں یوں بیان کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ اور اتنے عظیم اخلاق تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا جب آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی جو قرآن تھا وہی تو آپ کے اخلاق تھے. جی ہاں جناب والا، جہاں جہاں قرآن مجید میں جنت کا ذکر ہے وہاں محبوب کی رضا ہے. جہاں جہاں قرآن میں اعمال کا ذکر ہے وہ محبوب کی عملی زندگی ہے. جہاں جہاں تعلق مع الخلق کا ذکر ہے وہ محبوب کی خلوت کی زندگی ہے. جہاں جہاں تعلق مع الخلق کا ذکر ہے وہ محبوب کی جلوت کی زندگی ہے. ایک علم قرآن ہے، ایک عمل قرآن ہے، ایک متن قرآن ہے، ایک تشریح قرآن ہے، ایک 30 پاروں کا قرآن ہے، ایک وہ قرآن ہے جو آج بھی حجرہ عائشہ صدیقہ میں محو استراحت ہے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. جناب صدر، آپ جناب حاضرین محفل، آپ کی معلمی کے اندر کیا کچھ آیا، جیسا کہ ہمیں تاریخ کی مثالوں سے ملتا ہے کہ طائف کے میدان کے اندر جب جسم اطہر کے اوپر پتھر برستے چلے گئے، یہی نہیں جب احد کے میدان کے اندر آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا جاتا رہا، آپ کی زبان اطہر کیا فرماتی رہی؟ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، کہ یہ نہیں جانتے. آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور کیا فرمایا؟ الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. لیکن معاملہ کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں 5 دن تک فاقہ ہوتا. یہ تھا آپ کا درس صبر و وفا. صرف یہی نہیں بلکہ آپ ابو جہل کے پاس 3000 مرتبہ دعوت و تبلیغ کی غرض سے جاتے ہیں. یہ تھا آپ کا درس صبر و استقامت. یہی نہیں آپ کا قبیلہ بنی مخزوم کی عورت فاطمہ نامی عورت کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دینا. یہ تھا آپ کا درس انصاف. آپ کے بارے میں مسلم کی روایت ہے سل تعطا وشفع تشفع، کہ آپ کو شفیع الامم بنایا گیا. فرمایا کب تک آپ شفاعت کریں گے؟ فرمایا لا، آپ کے بارے میں فرمایا کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. فرمایا میں کب تک راضی ہوں گا؟ امتی کا وعدی وعدی، جب تک میری ایک ایک امت کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ نہ ہو جائے. جیسا کہ فرمایا، میں اپنی بات کا اختتام عربی کے ایک شعر سے کروں گا، اور وہ شعر یہی ہے جس کے بارے میں میں اپنی روح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر قربان کرنے کی بات کرتا ہوں. روح الفداہ لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم. شکریہ. یہ تھے محمد عزیر یوسف. جوری کیا کہتی؟ عزیر نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں کئی حوالوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، لیکن آغاز میں ہی جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کے حوالے سے جو شعر پڑھا اس میں توحہ محسوس ہوا ہے. تاہا صاف کرنا چاہیے جب حضور کا اسم گرامی آئے. دوسری بات یہ کہ بار بار اتنی خوبصورت گفتگو میں اگر آپ اس بات کا خیال نہ رکھیے کہ عربی زبان کے قواعد کیا ہیں اور عربی کے اندر کس طرح سے پہلے لفظ کے بعد دوسرا سکون آتا ہے، تو پھر وہ سارا تاثر ختم ہو جاتا ہے. اور میرے خیال مدرسے میں پڑھا ہوگا، آپ نے حفظ قرآن کیا ہوگا، تو نسل آپ کہتے رہے، ذکر کہتے رہے، صدر کہتے رہے، اور ان الفاظ کا خیال رکھیے استعمال میں. اور دوسری بات یہ کہ جب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کوئی عرب کا شخص جو عربی ہو، عربی النسل، عربی بولنے والا، رضی نہیں کہتا، رضی کہتا ہے ہمیشہ. تو تلفظ کے اندر قرآن کو اسی طرح سے استعمال کیجئے جو کہ معنی مرادی کے ساتھ ساتھ مستعمل ہے عرب میں، اور وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو رضی اللہ کی جگہ رضی کی جگہ رضی کہتے تو بہت زیادہ اچھا ہو. بہت شکریہ جی. پروفیسر شاہد صاحب. نہیں کوئی خاص بات نہیں، ماشاءاللہ بہتر تھی تقریر، اور
आपने जिन हवालों से बात की है वो बेहतर थे, और मुअल्लिम कायनात की हैसियत से जो मुख्तलिफ चीज़ों का तस्करा किया है वो भी बेहतर थी। बाकी ज़ुबान और बयान जो है वो अहम है, उसकी अहमियत पे हम बात करते ही रहें, उसका आप तमाम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं रिस्पेक्टेड जूरी से दरख्वास्त करूंगा कि आज के नतीजे का ऐलान करें। आपकी इजाज़त से। माशाल्लाह सभी खूबसूरत गुफ्तगू करते रहे। सरकार की गुफ्तगू हो और उसमें खूबसूरती ना हो, और जब उसमें अकीदत शामिल हो जाए तो उसके बाद फिर कुछ रह नहीं जाता। ज़िंदगी की मेराज यही है कि ताजदार मदीना की मोहब्बत में नौजवान अपने आप को वक्फ करें, और बहन भाई सारा मुआशरा, तभी इन मुसीबतों से हम निकल सकते हैं। बाहर तो और सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन वो जो एक रस्म है कि इत्तला देनी, तो इत्तला ये देते हैं अहबाब को, लेकिन दिल आज़ारी किसी की नहीं। सब मोहब्बतों में है और इंशाल्लाह आगे ही बढ़ेंगे। हमारे आज के जो इस महफिल के शरीक थे और शरीक है मोहम्मद उज़ैर, इनको मुत्तफ़क़ा तौर पर अव्वल दर्जे पर फाइज किया जाता है। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, प्रोफेसर मोहम्मद शाइख साहब, आपने हमारा प्रोग्राम में बहुत साथ दिया और बहुत अच्छे आपने कमेंट्स दिए, और आपके कमेंट्स की रोशनी में यकीन करें पूरी दुनिया में फैले हुए जो व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझ समेत उन सब की इस्लाह हुई होगी। आपको अल्लाह पाक इसकी जज़ा अता फरमाए। नाज़रीन किराम, बज़्म सीरत सिलसिले का अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह लेकर आपकी खिदमत में या आपका मेज़बान आश्कार दावर फिर हाजिर होगा, और चलते चलते कि पैगाम ज़माने को हम उनका सुनाते हैं। पैगाम ज़माने को मुअल्लिम इंसानियत के हवाले से, पैगाम ज़माने को हम उनका सुनाते हैं, हर भटके मुसाफिर को जो राह दिखाते हैं, हर भटके मुसाफिर को जो राह दिखाते हैं। अल्लाह ने अजब उनको एजाज़ ये बख्शा है, अल्लाह ने अजब उनको एजाज़ ये बख्शा है। हो जिक्र जहां उनका दिल वज्द में आते हैं, हो जिक्र जहां उनका दिल वज्द में आते हैं। गुलहाए अकीदत की माला में सलीके से, गुलहाए अकीदत की माला में सलीके से लफ्जों को पिरोते हैं, हरफों को मिलाते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने खाकसार मेज़बान आश्कार दावर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।